اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 7ویں آیت سے سبق شروع کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 7ویں آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم۔ خاتمہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور اوپر ان کے کانوں کے، وعلی ابصارہم اور آگے ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، عذاب عظیم۔ یہاں صاف صاف لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں نے نہیں ماننا، تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے۔ سورہ بقرہ کی 8ویں آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ، مَن یقول ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ، بمؤمنین مومن۔ سورہ کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام خیر بیان ہوا ہے۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سورہ بقرہ کی 9ویں آیت ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ ہی کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ سمجھتے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی عذاب سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہوگا۔ سورہ بقرہ کی 10ویں آیت ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم پس بڑھائی ان کی اللہ نے، مرضاً بیماری، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک عذاب، بما كانوا یکذبون اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کو ان کے نفاق کی سزا فوری نہیں دیتا بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
کہ منافق لوگ اپنی چالوں کو بظاہر کامیاب ہوتے دیکھ کر اور زیادہ منافق یعنی مکمل منافق بنتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 11ویں آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدوا فساد نہ پھیلاؤ فی الارض زمین میں قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن ہم ہی تو ہیں مصلحون اصلاح کرنے والے۔ سورہ بقرہ کی 12ویں آیت ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا سنو بلا شبہ وہی لوگ المفسدون فساد کرنے والے ہیں ولیکن لیکن لا یشعرون وہ سمجھتے نہیں۔ سورہ بقرہ کی 13ویں آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو تم ایمان لاؤ کما آمنا جیسا کہ ایمان لائے ہیں الناس اور لوگ قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم بھی ایمان لائے کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف الا سنو انہم بلا شبہ وہی ہیں السفہاء بے وقوف ولیکن لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی 14ویں آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ ملتے ہیں تنہائی میں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں سے قالوا کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں انما نحن دراصل ہم مستہزئون ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ شیطان عربی میں سرکش شریر اور باغی کو کہتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے، اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر یہ شیطان صرف انسان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، اور سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان مراد ہیں اور کہاں جن۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ سورہ بقرہ کی 15ویں آیت ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ یستہزئ حالانکہ اللہ مذاق کر رہا ہے بہم ان سے ویمدہم یوں کہ انہیں مہلت دے رہا ہے فی طغیانہم چنانچہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 16ویں آیت ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے
اشترو خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے فما لہذا نہ رابخت نفع دیا تجارتہم ان کی تجارت ہی نے وما کانو اور نہ ہوئے وہ محتدین ہدایت پانے والے۔ سورہ بقرہ کی 17ویں آیت ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ مثلہم ان کی مثال کمثل اس شخص کی سی ہے الذی جس نے استوقد نارا جلائی آگ فلما پھر جب اضاءت روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اس کے گرد نواح کو ذہب اللہ تو لو گیا اللہ بنورہم ان کی روشنی وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون کہ کچھ نہیں وہ دیکھ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے صحیح کو غلط سے راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں مگر یہ منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے ان کو روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ اللہ نے نور بصارت سلب کر لیا کہ الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کی تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود انہی پر نہیں ہے۔ اللہ نور بصیرت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی۔ صدق اللہ العظیم۔